حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں آسمانوں میں گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ آپ فرماتے ہیں جہاں جہاں ابو بکر صدیق کا مقام دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میں جہاں جہاں گیا، جس آسمان پر گیا جہاں میرا نام لکھا ہوتا تھا، میرے نام کے ساتھ صدیق کا بھی نام لکھا ہوتا تھا۔ جہاں جہاں میرا نام ہوتا وہاں ابو بکر صدیق کا بھی نام ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب صدیق ہے، آپ کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کی بہت ساری تعریفات کی جاتی ہیں، لیکن ایک تعریف یہ ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو بات کہہ دے وہ ہو جائے۔ آپ کی شان کا اور اس لقب کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو صدیق یہ لقب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ خود رب تعالیٰ نے آپ کا لقب صدیق رکھا ہے۔ صدیق جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ایک واقعے سے میں آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک عورت حضور علیہ السلام کے گھر آئی، اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ حضور کو بتانا چاہتی ہے اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضور کے گھر آئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جو کام ہے مجھے بتاؤ۔ کہا حضور سے کام ہے۔ تو اما عائشہ نے فرمایا انتظار کرو۔ اتنے میں سرکار آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس عورت نے خواب پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی، عرض کی حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ تھا کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ ہمارے صحن میں آئی ہے اور آ کر مر گئی۔ تو سرکار میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا شوہر کہاں ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ تو دوسرے ملک تجارت کے لیے گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تو صبر کر، تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو صبر کر، تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب وہ پریشانی کی حالت میں جا رہی ہے۔ راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی اور اس عورت نے وہی خواب کی تعبیر ابو بکر صدیق سے بھی پتہ کی اور یہ نہیں بتایا کہ حضور نے اس خواب کی تعبیر کیا بتائی۔ راستے میں جب ملاقات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہمارے گھر میں ایک شہد کی مکھی آئی ہے اور صحن میں آ کر گر گئی، صحن میں مر گئی، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ تو دوسرے ملک تجارت کے لیے گیا ہے۔ کہا پھر خوشیاں مناؤ، اپنے گھر کو سجاؤ، آج شام کو تمہارا شوہر گھر آ جائے گا۔ اب بڑا کٹھن معاملہ ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور صدیق کہہ رہے ہیں کہ شام کو وہ تمہارے گھر آ جائے گا۔ وہ پریشانی کی حالت میں جاتی ہے کہ نبی یہ کہتے ہیں اور صدیق یہ کہتے ہیں۔ شام ہوئی تو شوہر گھر آ گیا، شوہر گھر آ گیا۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ شام ہوئی گھر آ گیا، لیکن عورت پریشان کہ نبی نے کہا کہ وہ تو مر چکا ہے اور ادھر صدیق کہتے ہیں کہ وہ آ جائے گا اور آ چکا ہے، تو پھر مرا کون ہے؟ اب وہ عورت دوسرے دن صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کی حضور آپ نے تو خواب کی یہ تعبیر بتائی تھی، آپ نے تو یہ تعبیر بتائی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ تو رات گھر میں آ گیا اور صدیق اکبر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ رات گھر میں آ جائے گا، شام کو گھر آ جائے گا اور شوہر آ چکا ہے،
سرکار آپ نے تو کہا تھا وہ مر چکا ہے، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جبریل آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے بات کی تھی، آپ تو نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے جو بات کی تھی بات وہی ہے، شوہر کا اس کے انتقال ہو چکا تھا، وہ مر چکا تھا، لیکن جاتے ہوئے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی باہر صدیق اکبر سے، اور صدیق کے منہ سے نکل گیا کہ شام کو وہ گھر آ جائے گا۔ اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اے روح واپس لوٹ جا، اس لیے کہ میرے صدیق نے کہہ دیا ہے، اور اگر یہ ایسا نہ ہوا اور شوہر مر گیا جیسا کہ تھا، حقیقت تھی، تو پھر ہوتا کیا؟ لوگ یہ کہتے ہے صدیق اور جھوٹ بولتا ہے، تو لہذا اے روح واپس لوٹ جا، اس لیے کہ میرے صدیق نے کہہ دیا ہے، تو دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ہی صدیق ہے۔ جب آپ حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو حضور علیہ السلام نے آپ نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل، یہ جو میں نے سیر کی ہے راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس کی تصدیق کون کرے گا، اسے مانے گا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کے بارے میں جبریل بھی جانتے تھے۔ جبریل نے عرض کی حضور کوئی مانے نہ مانے، صدیق آپ کی ضرور تصدیق کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ضرور آپ کی۔ اور پھر دوسرے دن کیا ہوا، جب میرے آقا علیہ السلام آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ابو جہل کو بتایا کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور راتوں رات میں آ گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اتنا سفر طے کیا، تو ابو جہل نے کہا آج میٹنگ کرتے ہیں اور آج جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا محبوب تو یہ باتیں کرتا ہے کہ وہ راتوں رات اتنی دور گیا اور واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ کسی بندے کا کوئی قریبی بندہ ہو تو دشمن چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے توڑا جائے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو وہ اصل بندہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کہا اگر صدیق اکبر آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات کوئی اتنا سفر طے کرے اور واپس بھی آ جائے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو بات بن جائے گی۔ میٹنگ کر کے سارے پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر۔ کہا اے ابو بکر صدیق، آج ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے، پہلے یہ بتاؤ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں رات بیت المقدس جائے، مکہ سے اتنی دور جائے اور راتوں رات آ بھی جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا ہوگا، آپس میں آنکھوں میں اشارے ہوئے ہوں گے کہ بات بننے والی ہے، لیکن اس کے بعد فوراً کہا کہ ابو بکر صدیق، یہ جو ہم نے آپ کو بات بتائی ہے کہ راتوں رات بیت المقدس آپ کہتے ہیں کوئی نہیں جا سکتا مکہ سے اور واپس نہیں آ سکتا، اس چیلنج کو جس نے کیا ہے، جس نے کہا ہے، وہ آپ کے دوست محمد عربی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے جب یہ پیارے عاشق کو بات پتہ چلتی ہے تو وہ تو یہ اس انتظار میں تھے کہ یہ انکار کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ ساری امتوں میں سے سب سے پہلے حضور کی امت جنت میں جائے گی، اور حضور کی امت میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہوگی۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور پھر ایک بار میرے آقا علیہ السلام بیٹھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا شخص جائے گا کہ جنت
کہ جتنے لوگ ہوں گے جنتی لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جب جنت میں وہ انٹر ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ آقا علیہ السلام سے ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم ایسے شخص کی زیارت کر پائیں گے؟ کیا ہم ایسے شخص کو دیکھ سکیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم زیارت کی بات کرتے ہو، اے ابو بکر صدیق وہ تیری ذات ہے، جب تم جنت میں جاؤ گے تو سارے لوگ کہیں گے کہ مرحبا صدیق آ چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے بتایا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق امتوں میں سے جنت میں جائیں گے، لیکن جب آپ کو حکم ہوگا ادخلوا الجنہ کہ جنت میں جاؤ، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اب جنت میں جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ کو حکم ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ابو بکر صدیق عرض کریں گے کہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب جو شخص آئے گا وہ میرے بعد سب سے افضل ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کا اتنا مقام ہے۔ سرکار نے ابھی بات ختم نہ ہوئی، سرکار نے آگے بھی فرمایا، سرکار نے فرمایا اس کا مقام یہ ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی قیامت کے دن کہ جس طرح قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، اسی طرح وہ بندہ جو میرے بعد سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ انبیاء کی مثل شفاعت کرے گا۔ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، صحابہ انتظار میں بیٹھے کہ وہ کون ہے، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو انبیاء کی طرح لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں جو ان کی شان میں بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بکواسیں چھوڑ دو، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے ابو بکر صدیق کی بات کو مانا جائے گا۔ ابو بکر صدیق ہی وہ ہوں گے جو ان سے محبت کرے گا، وہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اپنی شان سناؤ، اپنا کوئی واقعہ سناؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صدیق کی شان کو بیان کرتا ہے نبی اس سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بات یہ کہ میں 4 سال کا تھا اور میرے والد مجھے بت خانے لے گئے اور وہاں جا کر چھوڑ دیا، تو میں نے بت سے کلام کیا، میں نے کہا بت سے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ اب بت نے کیا جواب دینا تھا؟ یعنی 4 سال کے تھے ابو بکر صدیق اور جانتے تھے کہ یہ خدا باطل خدا ہے، یہ خدا ہے ہی نہیں۔ کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں بے لباس ہوں مجھے لباس دے۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے پتھر اٹھایا، کہا میں تجھے مارنے لگا ہوں اپنے آپ کو بچا، پتھر سے اس بت کو توڑ دیا۔ والد آئے اور دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے یہ کام کر دیا ہے، آپ کے منہ پر تماشا مارا اور گھر لے آئے اور ماں سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا، ابو بکر صدیق کی والدہ سے کہا کہ دیکھ تیرے بیٹے نے آج کیا کام کیا ہے، اس نے بت کو ہی توڑ دیا ہے۔ اب آپ کی والدہ کیا خوبصورت جواب دیتی ہیں، آپ کی والدہ کہتی ہیں یہ بتوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں تو ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لکل صاحب و رفیق۔ کہا
لکل محمد و صاحب و رفیق، کہا اے اللہ کی برگزیدہ بندی، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو جہنم سے آزاد ہے، اور اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا گیا ہے، اور یہ محمد کا ساتھی ہے اور اس کا رفیق ہے۔ کہا یہ کوئی عام نہیں ہے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، تاکہ کوئی بعد میں اعتراض نہ کر سکے، حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 4 سال کی عمر میں اگر کوئی واقعہ ہو تو کس بچے کو یاد رہتا ہے اور کس کو یاد رہتا ہے؟ یہ تو 4 سال کی بات ہے۔ اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا، آگے مہر لگوانی تھی، آپ کی شان کو مزید بلند کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب 4 سال کی بات کا واقعہ سنایا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں جو واقعہ ہو اور انہیں یاد ہو؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا، اور جبریل جا کر ابوبکر صدیق کی طرف سے تو جا کر یہ اعلان کر دے کہ رب یہ کہتا ہے کہ جتنی باتیں صدیق نے کی ہیں وہ ساری سچ ہے، جتنی باتیں ابوبکر صدیق نے بیان کی ہیں یہ ساری سچ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آخری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ کرنا یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے حضور کے روضے پر لے جا کر رکھ دینا، حضور کے روضے پر لے جا کر رکھ دینا، اور حضور سے اجازت مانگنا، اگر آقا اجازت دیں تو مجھے وہیں حضور کے قدموں میں دفنا دینا، اور اگر آقا اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا اپنی قبر میں زندہ ہے، آقا اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور سنیں پھر ہوا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلام جو صحابہ میں سب سے افضل ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو حضور کے روضے کے سامنے لے جا کر رکھ دیا گیا، اور عرض کی کہ حضور آپ کا غلام حاضر ہے، آپ اجازت دیتے ہیں کہ کیا ان کو آپ کے قدموں میں دفنا دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ و جاوید ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی عزت کی قسم سرکار زندہ ہے۔ آج لوگوں کا عقیدہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں جو شام تک حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، شام کو اور 70,000 آتے ہیں۔ تو یہ روٹین ڈیلی روٹین ہے۔ اسی طرح فرشتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ جب حضور قبر میں معاذ اللہ جیسا کہ عقیدہ ہے لوگوں کا زندہ نہیں تو وہ فرشتے کیا لینے آتے ہیں؟ تو ان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے۔ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، وصیت کو پورا کیا گیا ہے، حضور کے روضے کے سامنے لے جا کر رکھ دیا گیا، عرض کی کہ آپ کا غلام حاضر ہے، آقا اجازت دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کنڈی کھلتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، انتظار کیوں کرتے ہو، یار کو یار سے ملا دو، اس لیے کہ یار کب سے یار کا مشتاق ہے۔ حبیب مشتاق ہے حبیب کا، یار کو یار سے ملا دیا گیا۔ اور پھر میں نے پچھلا جمعہ بتایا تھا
کہ جو ایک لمحہ حضور کے روضے پر چلا جائے، حضور کا فرمان ہے کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، جو ایک لمحہ کے لیے چلا جائے مدینہ پاک۔ اور 14 صدیوں سے جو محبوب کے قدموں میں لیٹے ہیں، خود ہی بتائیں رب تعالیٰ نے اس ابو بکر صدیق کو مقام کتنا عطا کیا ہوگا۔